کو اسے دھونا پڑ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے پانی آپ پاک سمجھتے ہیں یا کیا بھی سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پانی کا کیا استعمال ہونا چاہیے؟ جی کہاں گرانا چاہیے؟ میرے بھائی کے ذہن میں نا کہ اس پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے لائے جاتے ہیں ان پر مسجد حرام یا روضہ رسول علیہ السلام بھی بنا ہوتا، تو جب دھوئیں گے تو شاید وہ پانی جو ہے وہ متبرک ہو گیا، اس لیے اگر اس کو عام پانی کی طرح ہی بہا دیا جائے تو بے ادبی نہ ہو۔ نہیں میرے بھائی، آپ بے فکر ہیں، یہ چیز بے ادبی میں داخل نہیں ہے، نہ کسی کی ایسی نیت ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کے دل میں کعبۃ اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد روضہ رسول کا ادب ہے۔ یہ پانی کی کوئی بات نہیں، پانی جہاں جی چاہے بہائے، کپڑا یا جو آپ نے دھو دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو مولانا پھر اس کا معنی اگر آپ یہ جواب دیتے کہ جان ماز کے پانی کو کسی خاص جگہ پہ بہانا ہے، تو پھر یہ جو مساجد کو دھویا جاتا ہے تو پھر تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ بڑا مشکل ہے۔ ہم نے تو امام محب الدین تبری کی القراء لقاصد ام القرآ میں پڑھا ہے کہ جب بیت اللہ کا غراف اتارا جاتا تھا پہلے، اب تو تبرک بن گیا نا، تو اما عائشہ سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا حیض والی عورتیں بھی پہنے دوسرے، کیا ہے؟ ایک کپڑا تھا وہ کعبے کو ڈھانکنے اتر گیا تو پھر کیا؟ السلام مگر علیکم۔ بعد میں آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرح نا، جی وعلیکم اب السلام۔ یہی ہے کہ چوری کر کے ٹکڑے لاتے ہیں، کاٹ کر چھپ جاتے ہیں اس کے اندر، کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ صاحب مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا جی کہ جو 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا 2 سال پہلے، 2 سال پہلے، جی جی، تو اس میں بہت سارے معصوم بچے ہاں جن ٹھیک، کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، ہاں، ہاں۔ یا تو وہ لاوارث ہو گئے ہیں۔ ہاں ہاں، تو اس میں اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا معصوم ہوتا ہے تو وہ بھی بیچارہ کچلا جاتا ہے۔ معصوم بچوں کے لیے پوچھ رہا ہوں صرف۔ معصوم بچے میرے بھائی صرف زلزلے میں نہیں مرتے، روز ہمارے گھروں میں بھی مرتے ہیں۔ بچہ بھی پیدا ہی ہوا مر گیا، کوئی ماں کے پیٹ میں مر گیا، وہ گناہ تو کوئی انہوں نے کیا، نہ گناہ کی کوئی انہیں سزا مل رہی ہے۔ یہ آپ نے کیوں فرض کیا کہ معصوم بچوں کو جو ایسی تکلیفیں آتی ہیں وہ گناہ ہے؟ گناہ کی کوئی سزا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اور حکمتیں ہیں جو وہ آپ ہی بہتر جانتا، جن میں کچھ بتائی بھی ہے، مگر یہ ساری اخلاقی باتیں نا جو دین کو نہیں مانتے وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ تو یہی چیختے رہیں گے کہ اللہ کیوں بناتا۔ بہت فائدے ہیں اس میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ گر جاتا ماں کے پیٹ سے یا جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، یہ بچے قیامت کے دن ان کے لیے فرت ہیں، جیسے قافلے کا پیشرا ہوتا ہے نا، آگے آگے جا کر انتظام کرتا ہے، یہ ماں باپ کے لیے جنت کا انتظام کر رہے ہیں، اور دروازے پر جھگڑیں گے، بحث کریں گے کہ ہم نہیں جنت میں داخل ہوں گے جب تک اپنے والدین کو نہ لے لیں۔ یہ مومن ماں باپ کی بات، جو اللہ والے ہیں نا، وہ اس صدمے کو جب خوشی سے سہتے ہیں اور راضی رہتے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے، تو ان کا امتحان اس طرح ہوتا کہ پھول جیسا بچہ آیا، ایک ہی ملا، بعد میں ہوا ہی کوئی نہیں، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا کہ میرے بندے نے کیا کہا، تم نے اس کی آنکھوں کا نور اور دل کا چین چھین لیا۔ اور طاہر صاحب یہ بات کرنی تھی کہ جو کال کرتے ہیں نا ادھر آپ کے ٹول نمبر پر، انہیں کہا کریں کہ ایک ہی کال کیا کریں، وہ 4-5 سوال کر لیتے ہیں، دوسرے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ مہربانی یار وہ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی بات بہت اچھی ہے، کوشش تو ہم کرتے ہیں، جی، لیکن کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ کال ان کی بڑی مشکل سے ملی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ اب لے کے ہی پرے ہٹنا۔ 6 سوال کرتے ہیں، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چلیں زلزلے نہیں، ایک ہی سوال ہونا چاہیے۔ چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی سوال لیں۔ ان مصیبتوں میں بہت مسلط ہیں اللہ تعالیٰ کی، راضی رہنا۔ لیکن بھائی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زلزلے سے تو بچے بچ گئے ہوں گے، لیکن لال مسجد کے حوالے سے جو زلزلہ اس دنیا کے اندر آیا اس میں تو زلزلے والے ہزاروں کی تعداد کے اندر مارے گئے، جو اخبارات نے بتایا، قرآن پڑھنے والے حافظ نمازی، اور ان کی غالب اکثریت مولانا 2000 سے زائد طالب علم آئے ہیں کہ جو زلزلہ زرگان کے بچے تھے اور انہی علاقوں سے آئے تھے۔ ایسی گیسیں چھڑکی گئیں، فاسفورس چھڑکے گئے جس سے ہڈیاں بھی نہیں رہیں، اللہ اٹھا کر گندے نالوں میں پھینکی۔ لیکن مولانا وہاں مولانا سمیع الحق صاحب کا ایک بیان تو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ در و دیوار سیاہ ہو گئے، سریے پگھل گئے، گارڈر نیچے گر گئے، اور آپ ہی کی بات کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، لیکن اسلحہ پہلے سے بھی زیادہ چمک گیا۔ ہاں، اسلحہ کیونکہ رکھا ہی بعد میں نمائش کے لیے، پہلے کسی کو نہیں اندر لے گیا نہ دکھایا، اور اسلحہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، لوگ آ کر بعد میں یہ دیکھیں گے کہ اسلحہ تھا ان کے، ہوتا تو تباہ نہ کر دیتے ان کو۔ جھوٹ بولتے وقت بھی آدمی کو سوچنا چاہیے، کوئی مانے گا اس بات کو؟ کسی نے نہیں مانا، اسی وقت صحافیوں نے کہا یہ تو تازہ اسلحہ خود آپ نے رکھا۔ صحیح بات ہے، جزاکم اللہ خیر۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے نا وہ سب بہنوں تک پہنچنی چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکتیں دیکھ کر جو اس وقت ہی نکالنی تھی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں تو کہا جو کرنے لگی نا کرتوتیں یہ عورتیں، اگر اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو
کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے، صحیح بخاری کی روایت. تو یہ پرانا مرض ہے، اگر توبہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی عید پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں. اچھا ٹھیک. مولانا ایک تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہیں گے کہ بعض لوگ عورتوں کے لیے جمعہ کے دن مسجد کے اندر آنا نامناسب سمجھتے ہیں، اور ان کا عیدگاہ کے اندر آنا بھی اسلامی طرز عمل جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث کوٹ کی ہے اس کے حوالے سے ناجائز سمجھتے ہیں. لیکن صلاۃ تسبیح ہو، لیلۃ القدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، اس طرح کی راتوں پہ ان مساجد کے اندر بھی عورتوں کا بڑا رش ہوتا ہے، تو پھر وہ کہاں سے گنجائش نکالتے ہیں؟ یہی تو تضاد ہے اور دو رنگی ہے علماء حضرات کی، جن باتوں کو ناجائز کہتے ہیں ان کے مسلک میں وہ ناجائز ہیں وہ کرتے ہیں. اس میں عنصر جو ہے نا وہ ہوتا مالی. اگر عورتیں اکٹھی ہو کر پیسے نہ دیں ملانی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید جمعہ سے انہیں کیا ملے گا؟ وہاں تو بہت پیسے ملتے ہیں. صلاۃ و تسبیح کی حال ہے؟ جی الحمدللہ بھائی الحمدللہ. انور گل کر رہے ہیں بھائی. جی فرماؤ. انور بات کیا کریں نا. مولانا صاحب ایک روایت آندی ہے کہ کوئی صحابی دا نام تواڈے دین چ ہوے کہ جس صحابی نو دا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تے 70,000 فرشتہ اتریا کہ او مطلب قرآن دی تلاوت کر رہے تھے کہ زیادہ. کوئی ایسی روایت ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے جو ہے نا وہ اور بات ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا جنازہ غائبانہ پڑھا، تبوک کے سفر پر تھے آپ، نجاشی کے علاوہ اس کا بھی کہتے ہیں نا کہ وہ جنازہ آپ نے پڑھا تو پوچھا گیا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اترے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے پھر پہاڑ جو تھے نا اپنے پروں سے ان کو نیچا کر دیا. مدینے میں ان کا جنازہ حضور کو نظر آتا تھا، آپ نے پڑھایا تو بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر. یہ تو قصہ غلط. وہ 70,000 برات جو ہے نا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتہ ان کے جنازے کے ساتھ ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچتا، مگر یہ بھی نہیں بچا. قبر نے دبانا شروع کر دیا تھا، میری دعا کی برکت سے بچا. یہ الفاظ فرمایا کہ اگر کوئی بچ سکتا تو ساتھ بچتا جس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ شریک. جی جی. دبانے لگی قبر، بہت دیر حضور کھڑے رہے دعائیں کرتے. یہ قاری قرآن کے متعلق نہیں ہے کوئی بات یعنی؟ نہیں. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بات بتا رہے تھے کہ مولویانی کو کچھ دیتے ہیں اور بڑا دیتے ہیں، اس لیے خاص اہتمام کرتے ہیں. مولوی صاحب کی بیوی اور بچیاں پڑھاتی ہیں صلاۃ و تسبیح، بڑا پیسہ دیتی ہیں گاؤں تک میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ. اچھا وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. جی پوچھیے. اگر صف اگلی پوری ہو تو پچھلی صف کے اندر ایک اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں یہ آ کر پوری طرح چیک کر لے کہ اس صف پہلی میں کوئی جگہ خالی نہ اور دائیں بائیں. اگر ایسی بے احتیاطی کی نا جگہ تھی تو اس نے نماز شروع کر دی، پھر تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر جگہ بالکل پورا ہے اس کے بس میں نہیں تو کسی کو نہ کھینچے، نہ صف خراب کرے، اکیلا کھڑا ہو جائے، کوئی آ جائے گا تو شامل ہو جائے گا، ورنہ اس کی نماز درست. یہی مسئلہ پکا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا اگر کسی آدمی نے قربانی یا عقیقے کے لیے جانور خریدا ہو، کوئی بیوہ یا مجاہدین کے حوالے سے کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ جس کی ضرورت زیادہ اس کام سے نظر آتی ہو، تو کیا وہ پیسے ان کو دیے جا سکتے ہیں؟ جانور خریدا تھا، جانور خریدا ہوا ہے، عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ خریدی ہوئی چیز بک بھی جاتی ہے مولانا، کو 100 روپے میں کم میں بک جائے گی. نہیں وہ سب باتیں ٹھیک ہیں. قربانی اگر کرنا چاہتا تھا تو قربانی تو چھوڑ دے اور ان کو دے دے دی، ٹھیک ہے. مگر عقیقہ جو نا اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا. عقیقہ ایک مخصوص ہے بات ہے بچے کی پیدائش پر، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کا بڑی فرمانا عید پر یہ جو ہے قربانی ہے نا یہ تو ایک زائد نیکی ہے، کرے نہ کرے ایسی کوئی نہیں. اس کو جو واجب کہتے ہیں کہ عیدگاہ کے قریب نہ ہے، وہ نہیں باتیں ٹھیک. اس لیے قربانی کی بات نہیں. عقیقہ تو ایسا لازم ہے کہ کئی عالم اس کو فرض کہتے ہیں. کال کے بعد بچہ گراؤ ہے عقیقے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں.